جب ایک گھر کا فرد جو ہے وہ پالیٹکس میں ہو اور ہمارے ہاں پاکستان کی جیسے پالیٹکس ہے، تو کیا بقیہ افراد کی لائف میں ان کے کیریئرز پر کچھ فرق پڑتا ہے؟ ہونا نہیں چاہیے میرا خیال ہے. اگر بیلنس اچھا ہونا تو ہر کام. دیکھیں ہم پالیٹکس میں ہیں تو ہم کوئی ایسی میں تھریٹ کی بات کر رہی ہوں، بہت سارے تھریٹ ہوتے ہیں. وہ تو سب بہت رہے ہیں، وہ تو بہت رہے ہیں. وہ تو ہمارے ظاہر ہے کہ جن حالات کا آپ نے تذکرہ کیا وہ حالات تو بگڑتے چلے گئے تھے نا. اور ہمارے ساتھ کے قریب کے بہت سارے لوگ تو شہید کر دیے گئے، مار دیے گئے. میرے کتنے جنازے ہم نے پڑھے ہیں، کتنے لوگوں کو کاندھے پہ اٹھایا ہے. تو طالب علمی کے زمانے سے لے کر اب تک جو صورتحال رہی ماضی میں، اس میں تو یہ سب تھریٹس کا سب کو سامنا ہے. لیکن چونکہ جب آپ ذہنی طور پر ہم آہنگ ہوتے ہیں اور ایک ہی آئیڈیالوجی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں اور گھر والے آپ کو ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں، تو سب پھر کھڑے ہو جاتے ہیں ڈٹ کر. تو میری تو والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، مجھے یاد ہے ماں سے زیادہ کون زیادہ پریشان ہو سکتا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے نا جب بچے بڑے ہوئے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں بچے. تو لیکن اس معاملے میں میری والدہ میرے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی، کہتی تھی تم ڈٹ کے کھڑے رہو. اور ٹاک شوز ہوتے تھے، ہارٹ ٹاک ہو جاتی تھی. مجھے یاد ہے کہ میں کسی لائیو شو کر کے جب باہر نکل رہا ہوتا تھا، مجھے کالز آتی تھیں اپنے ساتھیوں کی کہ آپ کے ساتھ کون ہے یا آپ نے کیا کہہ دیا، اور تو پتہ نہیں آپ کو کوئی. میں یار اللہ مالک ہے، جتنے لوگ دنیا میں زندہ ہیں تو زندہ ہیں نا، اور جتنے مر گئے تو مر گئے. آدمی اپنی موت سے ہی مرے گا نا. جی صحیح بات تو کرنی ہے. صرف جان کا تھریٹ نہیں، ہر طرح کا ایموشنل تھریٹ بھی ہوتا ہے آپ کو. اور جب آپ جاتے ہیں، یہ ایک سوشل تھریٹ کہوں گی میں اسے یا کیا، کہ جب آپ جاب پہ ہیں اور اگر آپ نے ایک دن چھٹی کر لی تو اگر کسی دوسرے نے کی ہے تو کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے یا آپ کے گھر میں سے کسی نے کی ہے تو پھر کہتے ہیں ہوتا ہے. اچھا وہ چونکہ بچوں کو یہ سفر کرنا پڑتا ہے. اور یہ میں اسی لیے چاہتا ہوں کہ بچوں کو نا، سبھی لوگوں کے لیے یہ ایڈوائس ہے میری کہ جب آپ کی پوزیشن کوئی زیادہ ہونا تو اپنے بچوں کو اس کے ساتھ اتنا انگیج نہ کریں. وہ بچے بہت مشکل میں آ جاتے ہیں، ہر کوئی انہیں نا اسی طرح سے جانچ رہا ہوتا ہے. اگر وہ کوئی اچھا پرفارم کریں تو لوگ کہتے ہیں بھائی پرچی پہ آپ کام کر رہے ہیں. وہ اور اگر تھوڑا سا ہلکے ہوں تو لوگ آپ کو تانے دیتے ہیں کہ یار کس کے بچے ہو تم. تو میرے بچے تو مجھ سے کہتے ہیں کہ بابا ہم مشکل میں ہوتے ہیں. تو پھر میں نے یہی رکھا ہوا ہے کہ اب جیسے شوز ہوتے ہیں بہت سارے، میرا خیال ہے میں نے اس پورے عرصے میں ایک آدھ شو ایسا کیا ہوگا جس میں میرے بچے میرے ساتھ بیٹھے تھے، اس کو بھی کئی سال گزر گئے. اب میں ڈیلیبریٹلی یہ کام نہیں کرتا. وہ جب کلاس میں جائے گا میرا بچہ تو ہر آدمی اس کو اسی طرح سے دیکھے گا. میں کہتا ہوں تم اپنی زندگی کو خود سے ایکسپیرینس کرو. اور اللہ کا شکر ہے چونکہ میں جن اسکولوں میں ہم اپنے بچوں کو پڑھوا رہے ہیں وہاں ہمارا جماعت اسلامی کے ہی عثمان پبلک اسکول ہے، تو وہاں اس لحاظ سے بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں وہاں ٹیچرز، اور ان دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلتے ہیں. کوئی فیور نہیں لیتے ہم، اور نہ کوئی جو ہے وہ آپ اس بنیاد کے اوپر اس کو پیچھے کریں گے کہ جناب کوئی نہ محسوس کر لے کہ آپ کو فیور مل رہا ہے. تو یہ بیلنس مشکل کام ہے لیکن ہے. ہاں، عوام اس چیز کو میرا خیال ہے سمجھے گی کہ اب اس انٹرویو کے بعد کہ کوئی بھی نون پرسنالٹی جو ہوتی ہے اس کی جو پوری فیملی ہوتی ہے نا، اس کی سراؤنڈنگ بڑی افیکٹ کرتی ہے. اور دیکھیں ان کی اسٹرینتھ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ ڈسکنیکٹ فیملی سے جب ہو جائے نا یا زیادہ کنیکشن ہو جائے کہ آپ ہر جگہ ان کو لے لے کے گھوم رہے ہوں، تو دونوں صورتوں میں جو ہے نا آپ کی یہ پرابلم پیدا ہوتی ہے. تو بچوں کو اسی پہ ڈھالنا پڑتا ہے. اس میں میری اہلیہ نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اور اس نے بہت اپنے اچھے طریقے سے بچوں کو اپنے ایک اس پہ لیا. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہمارے ساتھ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، عام لوگوں میں چلتے پھرتے ہیں. تو ہمارے بچوں میں اور ہمارے درمیان اور عام لوگوں میں کوئی فرق بھی نہیں ہے. وہ بھی بچوں کے محلوں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے والے بچے ہیں، اسی طرح پڑھنے والے بچے ہیں، اسی طرح اسکول جانے والے بچے ہیں. کوئی بہت ایسے ہائی فائی اسکولوں میں نہیں پڑھ رہے، مڈل کلاس اسکولوں میں پڑھنے والے بچے ہیں. تو اس کے لحاظ سے ہمیں سہولت ہو گئی ہے. پھر ہمارے جو جماعت کا سرکل ہے وہ بہت تعاون کرنے والا سرکل ہے.